نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان دین اللہ۔ اسلام تم لوگوں تک آسانی سے نہیں پہنچا ہے، اور خدا کی قسم دین اسلام کی قدر ہم لوگوں کو معلوم ہی کیا ہے کہ دین اسلام کی قدر ہے کیا۔ اللہ کی قسم مفتی اعظم ہند سے پوچھو، امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھو، اور زیادہ دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے امام سے پوچھ لو۔ میرے امام نے دنیا بھر کے جاہلوں کو، وہابیوں کو ڈنڈے کی چوٹ پہ بتایا تھا کہ محمد عربی کون ہے اور دین اسلام کیا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، دور زندہ جانے باد، کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں۔ بریلی ہی کی سرزمین پر ایک ایسا عاشق موجود، امام اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہم لوگ، سبحان اللہ۔ آج خدا کی قسم جو لوگ دین اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، دین اسلام کو عروج پر لے جانا چاہتے ہیں، اللہ کی قسم یہ قوم ایسی ہو چکی ہے کہ ان کا ساتھ دینا تو بڑی دور کی بات ہے، ان کے پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں، سامنے تو ان کے ساتھ ہے ہی نہیں، پیچھے بھی خدا کی قسم ان کی برائیاں کرتے ہیں۔ ارے اے نادان، اگر تجھے دین اسلام کی تبلیغ نہیں کرنا مت کر، اگر تجھے دین اسلام کو آگے نہیں بڑھانا مت بڑھا، تیرا کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ یاد رکھنا میرے رب نے جسے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے چن لیا ہے، خدا کی قسم تیرے گھٹانے سے وہ گھٹ نہیں، واہ 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 واہ، کیا بات ہے، واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ تیرے باد۔ گھٹانے سے وہ گھٹ نہیں سکتا۔ تو چاہتا ہے کہ وہ مٹ جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ارے ہزار پریشانی آئی سلمان اظہری صاحب پر، لیکن خدا کی قسم میرا رب ارشاد فرماتا ہے، میری رحمت سے نا امید مت ہو میرے بندے، میری رحمت سے نا امید مت ہو، یقیناً میری رحمت تجھے وہاں سے ڈھونڈ کے دے گی اگر تیرے نصیب میں ہے، جہاں سے تو سوچ بھی نہیں بے سکتا، شک بے شک۔ جہاں کے بارے میں تو گمان بھی نہیں کر سکتا۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے، میرے بندے مال کی فکر مت کر، نعمت کی فکر مت کر، میں تجھے وہاں سے نوازوں گا جہاں سے تو گمان بھی نہیں کر سکتا ہے، سبحان اللہ۔ اے لوگو، آج دین اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے یہ علماء موجود ہیں، محفل میں بیٹھے ہوئے علماء موجود ہیں دین اسلام کی تبلیغ کے لیے۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں ذرا، سبحان اللہ بولنا ہے مت بولو، لیکن بات کو ذہن نشیں رکھو، بات بولی کیا جا رہی ہے اس پہ ذہن لگاؤ۔ اگر علماء کرام تمہارے درمیان ہیں تو ان کی قدر کرو، ان کے مرتبے کو جانو کہ علماء کرام کا مرتبہ کیا ہے، علماء کرام کی عظمت کیا ہے۔ اگر تم علماء کرام کا ساتھ نہیں دے سکتے تو خدا کی قسم ان پر طنز نہ کسو۔ ارے آج تم ان سے برابری کی بات کرتے ہو، ارے تم سوچتے ہو، خدا کی قسم میں یہ کہہ دوں کہ یہ لوگ اگر ایک عالم گزرتا ہو، خدا کی قسم یہ لوگ سوچتے ہیں کہ یار عالم آ رہا ہے سلام کرے گا، اللہ اکبر، عالم آ رہا ہے سلام کرے گا۔ ارے او نادان، تجھے عالم کی قدر کہاں معلوم؟ اگر تجھے عالم کی قدر کی پتہ ہوتی، عالم کی قدر و منزلت کی تجھے تعظیم ہوتی، خدا کی قسم اگر عالم تیری راہ سے گزرتا، تیرے گھر کے سامنے گزرتا، اللہ کی قسم تو اس عالم کے ہاتھ چومتا ہوا نظر آتا۔ اللہ، واہ واہ واہ، کیا بات ہے، زندہ سوچتا باد، ہے کہ وہ زندہ تجھے باد۔ سلام کرے گا، اچھی بات ہے، ماشاءاللہ۔ ارے تیرا دماغ کہاں ہے؟ مانا کہ سلام کرنا اول ہے، اول جو سلام کرے اس پر زیادہ ثواب ہے، مانتے ہیں، لیکن لوگوں عالم کا مرتبہ مت بھولو۔ ارے تو دنیاوی یہ خزانے، دنیاوی باتیں تو لے کر اپنے ذہن میں ٹہلتا ہے، ایکٹرز کے نام لے کر تو گھومتا ہے،
تو اپنے گاؤں کے پردھان کی تعریفیں کرتا ہے، تو اپنے باپ کی تعریفیں کرتا ہے، ارے تو ان لوگوں کی تعریفیں کرتا ہے جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ارے او نادان، تیرے دل میں دنیا کی باتیں ہیں، لیکن ان عالموں کے دلوں میں خدا کا قرآن موجود، احادیث کریمہ موجود ہے۔ واہ 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 واہ، بے شک حق ہے، واہ واہ واہ، زندہ کوئی باد۔ لوگوں کی برابری کرتا ہے، ارے تجھے برابری کرنی ہے تو آ، جان دین اسلام کیا ہے، جان نا، لیکن تیرے اندر سمجھ نہیں ہے۔ ارے تجھے معلوم ہوتا کہ دین اسلام ہے کیا تو خدا کی قسم آج تو علماء کی قدر نہیں کرتا۔ ارے علماء نکلتے جاتے ہیں حضرت، لوگ سوچتے ہیں کہ یار آ رہا سلام کرے گا، معاذ اللہ کیسے ہمارے ذہن ہیں۔ ارے لوگوں، دین اسلام بڑی مشکل سے ملا ہے، بڑی مشکل سے، خدا کی قسم۔ اس نبی کی جو ہم تعریف کرتے ہیں نا کہ یا رسول اللہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے میرے آقا، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اور چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اے لوگو تم میرے اس نبی کی تعریف میں بلندے باندھتے ہو، میرے نبی کی تعریفیں کرتے ہو، میرے نبی کا ذکر کرتے ہو، ان کے نام پر تم محفلیں سجاتے ہو، لنگر لٹاتے ہو، حضرت کے نام پر تم لنگر کو عام کرتے ہو، ولیوں کے نام پر تم لنگر کو لٹاتے ہو، ولیوں کے نام پر اپنے گھروں میں خرچ کرتے ہو، گھروں کو سجاتے ہو۔ میرے امام کی ولادت کے دن تم لوگ خوشیاں مناتے ہو، خدا کی قسم اگر تم خوشیاں منا رہے ہو مناؤ، تمہیں روکنے والا کوئی نہیں ہے، تمہیں روکنے والا کوئی نہیں، تم خوشیاں منا رہے ہو منا لو، لیکن اے لوگوں جو خوشیاں منا رہے ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں ذرا تم میرے امام کے مستقبل کو، میرے امام کے زمانے کو دیکھو، میرے امام کے زمانے کے بارے میں پڑھ کے دیکھو کہ میرے امام نے اس دین اسلام کو تم لوگوں تک پہنچانے کے لیے، ارے میرے امام نے وہابیوں کی گردنوں کو کبھی اٹھنے ہی نہیں دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور عثمان میاں، سرزمین باقرگنج، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت اچھا حضرت، بہت اچھا۔ میرے امام نے وہابیوں کی گردنوں کو کبھی نیچے سے اٹھنے ہی نہیں دیا۔ اے لوگو، ارے تم نااہل ہو، اس اعلی حضرت نے دین اسلام کی تبلیغ کی ہے تم لوگوں تک، لیکن تم لوگ خدا کی قسم آج محفل میں آنے سے تو دور اپنے گھروں میں بھی فاحشات میں لگے ہو، اپنی بیٹیوں کو معاذ اللہ جب میلہ آتا ہے میلے میں گھمانے کے لیے لے جاتے ہو۔ اے لوگوں شرم کرو، شرم، تم اس شہر میں رہتے ہو جس کا ذکر صرف بریلی میں نہیں بلکہ عالم دنیا میں ہوتا ہے، بلکہ دنیا میں میرے امام کا ذکر ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، بہت اچھا قاسم بھائی، بہت اچھا۔ تم اس امام کے شہر میں رہتے ہو، اور میں بتاتا چلوں دین اسلام کو پھیلانے کے لیے میرے نبی پر کتنا ظلم ہوا ہے۔ دل کھول کے، دل پہ ہاتھ رکھ کے سنے معاذ، سبحان اللہ، میرے نبی کا کیا کہنا ہے۔ میرے نبی نے اس اسلام کو پہنچانے کے لیے کتنے ظلم سہے ہیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو۔ حضرت کفار مکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کی گلیوں میں مکے کی گلیوں میں جب میرے آقا نکلا کرتے تو کفار مکہ کہا کرتے، اے وہ دیکھو معاذ اللہ، وہ دیکھو پاگل آ رہا ہے، معاذ اللہ شرم کا ماحول ہے۔ وہ لوگ کہتے تھے، او لوگو، او مکے والوں دیکھ لو، پاگل آ رہا ہے، معاذ اللہ دیوانہ آ رہا ہے، جادوگر آ رہا ہے، کرنے والا آ رہا ہے، معاذ اللہ۔ قربان جائیے اس نبی کی ذات پر، اس نبی کی عظمت پر، اس نبی نے ہر ظلم کو سہا، اس نبی نے کفار مکہ کی گالیاں سنی، لیکن میرے نبی نے دین اسلام کی تبلیغ کو نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت۔ بہت اچھا قاسم بھائی، کیا بات ہے، جواب نہیں۔
اسی طرح سے اسی ماحول میں سنتے رہیں، اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس سنتے رہیں، باتوں کو ذہن نشی کریں کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ دین اسلام کوئی معمولی چیز نہیں ہے، تم سوچتے ہو کہ بس یوں ہی چل کے آگے ہماری نسلوں میں آ رہا ہے، ارے بڑی مشکل سے ہٹ کے آیا ہے یہ۔ اے لوگو، تم ظلم سہنے کی تو بہت دور کی بات ہے، اگر تم میں تھوڑا بھی ایک وولیم تھوڑا بڑھا لینا تو تم لوگ سوچتے ہو کہ آج ہی قتل و غارت پہ اتر آئیں، لیکن اس نبی کی ذات تو دیکھو، وہ نبی کی ذات اتنے ظلم سہنے کے باوجود بھی دین اسلام کی تبلیغ کر رہی ہے، اور حد تو یہ ہو گئی کہ کفار مکہ نے میٹنگ بنائی کہ محمد عربی کے پاس ایک غلام کو بھیجو اور محمد سے پوچھو کہ محمد چاہتے کیا ہیں۔ کفار مکہ نے میٹنگ کی اور غالباً عتبہ بن ربیعہ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا، اے عتبہ پوچھ کے آؤ کہ محمد چاہتے کیا ہیں۔ عتبہ بن ربیعہ میرے آقا کی بارگاہ میں آتا ہے اور میرے آقا سے عرض کرتا ہے، اے محمد اگر تمہیں مکے کی سرداری چاہیے تو جاؤ ہم تمہیں وہ بھی دے دیں گے، اے محمد اگر تمہیں کسی بڑے گھرانے سے شادی کرنی ہے جاؤ ہم تمہارے لیے وہ بھی کروا دیں گے، اے محمد تمہیں دنیاوی خزانے چاہیے نا ہم تمہیں وہ بھی دے دیں گے، حتیٰ کہ اے محمد تمہیں دنیا کی جو شے چاہیے ہم تمہیں وہ دے دیں گے۔ لے لوگو حیرت کی بات ہے، ارے وہ نادان ان سے پوچھ رہا ہے جن کے لیے خود پہاڑ سونا چاندی بن جائے، جن کے لیے درخت بھی چل کر آئیں اور سجدہ ریز ہو جائیں، ان سے کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محمد تمہیں چاہیے کیا؟ مکے کی سرداری چاہیے، جاؤ دے دی۔ کسی سے نکاح کرنا ہے بڑے گھرانے سے جاؤ کرا دیا، لیکن میرے نبی نے ارشاد فرمایا مکے کی سرداری تم رکھو، تمہارے پاس دنیاوی مال تم رکھو، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اگر بڑے خزانے کے تم خواہش مند ہو تم رکھو، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ میں دنیا میں خزانے لوٹنے نہیں آیا، میں دنیا میں بڑے گھرانوں کو دیکھنے نہیں آیا، بلکہ میرے رب نے مجھے سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھے دنیاوی خزانوں کی خواہش نہیں، تم رکھو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، تم چاہے جتنا بھی دین اسلام کو مٹا لو، خدا کی قسم ایک محمد کیا بلکہ اس محمد کے آنے والے وقت میں ہزاروں غلام لگاتار کھڑے ہوں گے، اور ہمارے سامنے امام احمد رضا کھڑا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت عشق محبت، پیار محبت پیار محبت، بستی بستی کریا کریا، سرزمین باقر گنج، نعرہ تکبیر نعرہ رسالت۔ بس 2 یا 3 منٹ اور ہیں میرے پاس، میں سوچ رہا ہوں آپ اپنے ذہنوں کو حاضر رکھیں، بس یہ جان لو یار کہ دین اسلام بڑی مشکل سے ہاتھ لگا ہے۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار میں جایا کرتے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ننگے پاؤں ہو جایا کرتے، سبحان اللہ، اتنی تعظیم کرتے تھے میرے نبی کی۔ اور دین اسلام کی تبلیغ کرنے میں امام اعظم ابو حنیفہ جو کہ ہمارے مسلک کے امام بھی ہیں، بڑی مشکلیں سہی ہیں۔ یہ علماء آج آپ کے سامنے موجود ہیں، خدا کی قسم یہ دین اسلام کی تبلیغ کے لیے ہیں۔ عالم تو وہی ہے جو دین اسلام کی تبلیغ کرے، اور میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ برحق دین اسلام ہے، بس کسی کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم جنت کا راستہ ناپنا چاہتے ہو تو دین اسلام کو پکڑ لو، دامن کو پکڑ لو۔ اور دین اسلام کو تھامنا کیسے ہوگا؟ تم سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم لڑائیاں کرو، جنگ میں شامل ہو، تم سے یہ نہیں کہا جا رہا کسی کا خون بہاؤ۔
ارے خدا کی قسم، اگر تم دین اسلام کی تبلیغ کرنا چاہتے ہو، تم سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم جنگ کرو۔ اے لوگوں، اگر تم علماء کا ساتھ دے دو، یہی تمہارے لیے دین اسلام کی تبلیغ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دین اسلام کی تبلیغ۔ تاج و شریعہ، تاج و شریعہ، سبحان تاج و شریعہ، تاج و شریعہ، اللہ اکبر۔ یا رسول بہت اللہ، اچھا یا بھائی، رسول بہت اللہ، اچھا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، بہت اچھا نعرہ لگایا۔ میں آخری بات آپ تک پہنچاتا ہوں اور میں آپ سے رخصتی چاہتا ہوں۔ لوگوں، اگر تمہیں صحبت اختیار کرنی ہے نا تو ایک عالم کی صحبت اختیار کرو۔ خدا کی قسم، اگر تم کچھ نیکی بھی نہیں کرو گے تو گناہ بھی نہیں کماؤ گے، لیکن اس کے خلاف اگر تم کسی نااہل کے پاس بیٹھتے ہو، جاہلوں کی محفلیں اختیار کرتے ہو، تو وہاں سے تم بے حیائی کے علاوہ کچھ اور نہیں لے جا سکتے۔ وہاں پر تمہارے دماغ میں خرافات ہی ہوں گے، لیکن تم لوگ اگر علماء کے پاس بیٹھو گے، علماء کی صحبتیں اختیار کرو گے، خدا کی قسم گواہ رہنا، اے لوگوں، میرا نبی ارشاد فرماتا ہے ایک عالم کی صحبت میں بیٹھنا بھی ثواب، عالم کے چہرے کو دیکھنا بھی ثواب، عالم کے چہرے کو پڑھنا بھی ثواب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے قاسم بھائی، بہت اچھا۔ اگر تم جاہل کی محفلیں اختیار کرتے ہو، کرو۔ ہمارا کام ہے دین اسلام کی تبلیغ، کیونکہ دین اسلام خنجر کے بل پر نہیں پھیلا ہے، محبتوں کے بل پہ پھیلا ہے۔ محبت کے ذریعے دین اسلام کی تبلیغ ہوئی ہے۔ اے لوگوں، اگر تم واقعی دین اسلام کو سلامت رکھتے، دین اسلام کی تبلیغ کرنا چاہتے ہو، خدا کی قسم اے لوگوں، آج تم علماء کرام کے ساتھ شریک ہو جاؤ، کیونکہ یہی علماء ہیں جو کل تمہیں میدان حشر میں تمہاری شفاعتیں کراتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگر آج تم نے ان علماء کا ساتھ چھوڑ دیا، ان علماء کو تنہا چھوڑ دیا، دین اسلام کو تنہا چھوڑ دیا، خدا کی قسم اے لوگوں یاد رکھنا، کل میدان حشر جب لگا ہوگا، جب میرا رب تم لوگوں کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا، پوچھے گا میرے بندے بتا دین اسلام کے لیے کیا کیا ہے، تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ ہم لوگ کیا جواب دیں گے؟ خدا کی قسم آج اگر یہ زندگی ملی ہے تو اس کو دین اسلام کی تبلیغ میں گزار دو۔ تبلیغ نہیں کر سکتے تو علماء اکرام کے ساتھ شریک ہو جاؤ، یہی تمہاری دین اسلام کی تبلیغ ہے۔ میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اگر مجھ سے بولنے میں، آپ کے سننے میں کوئی بھی غلطی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ آئیے میرے ساتھ ایک زبان ہو کر مل کر پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔